اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق، لاسٹ جو ویڈیو تھی اس کے اندر حضرت ابو بکر نے ایک دعا بتائی تھی۔ وہ دعا جو ہے یہ ہے، اس کی پوری ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ اے اللہ، نہ گرفت فرمانا میری اس وجہ سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور معاف فرما دے مجھے اس بات پر جو وہ نہیں جانتے، اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جو وہ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں۔ یہ دعا جو ہے حضرت ابو بکر مانگتے تھے جب لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، عزت کرتے تھے، تو وہ اس والی دعا کو مانگا کرتے تھے۔ زہد، حضرت ابو بکر کو عمارت اور دنیاوی عہدے پسند نہ تھے۔ خلافت کا بوجھ بھی محض امت کو اختلاف سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھا لیا تھا، اور نہ دل میں اس ذمہ داری کی تمنا نہ تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ لوگوں کو تو آج کل بہت زیادہ عہدے سنبھالنے کی خواہش ہوتی ہے، تو جب بھی انسان کو کوئی بھی عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک طرح سے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور اگر وہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرتا تو پھر اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی عہدے کی تمنا دل میں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ عہدہ مل جائے لیکن اس کے بعد آپ اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے اکثر اپنے خطبوں میں اس حقیقت کی وضاحت کی اور اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ نہایت خوشی سے ہٹ جائیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ خلافت کے بوجھ سے ہٹ جائیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پوچھ ہے انسان کے لیے آخرت میں۔ تو وہ چاہتے تھے اگر کوئی خوشی سے اٹھانا چاہتا ہے، کسی کو پسند ہے یہ ذمہ داری لینے کے لیے، تو وہ بے شک آگے بڑھ جائے۔ حضرت رافع طائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا، آپ بزرگ ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، یعنی کہ حضرت ابو بکر کو کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ تم پر رحمت اور برکت نازل فرمائے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ کبھی امارت اور سیادت قبول نہ کرو۔ دنیا میں امیر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور قیامت کے روز اس کا محاسبہ نہایت سخت اور طویل ہوگا۔ ہمیں کتنا شوق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لیں، لیکن جتنی زیادہ انسان کے پاس دولت ہو اتنا ہی زیادہ اس سے جو ہے اس کی پوچھ ہے، اس کا محاسبہ جو ہے وہ اتنا زیادہ سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ لوگوں نے پانی اور شہد ملا کر پیش کیا، لیکن جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ جب پرسکون ہوئے تو لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، ایک روز میں رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کسی چیز کو دور دور کہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چیز ہے جس کو آپ دور فرما رہے ہیں، کیونکہ میں تو کچھ نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس کو دور کر دیا۔ اس وقت اچانک یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں ڈر گیا کہ کہیں میں اس دنیا کے دام میں نہ پھنس جاؤں۔ یعنی اگر ان کو کوئی بھی راحت، سکون یا کوئی آسائش ملتی تھی تو ایسے لوگ جو تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم دنیا میں پھنس جائیں اور دنیا میں غافل ہو جائیں، اور آخرت سے ہم بالکل غافل ہو جائیں اور ہم دنیا کے ہو کے رہ جائیں۔ رسول اللہ کے محرم خاص، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ روزانہ صبح شام حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لاتے۔ مدینہ میں بھی ان کو اکثر رات کے وقت رسول اللہ کے پاس دیر تک اہم امور پر بات چیت کے لیے رکنا پڑتا۔ حضرت عمر سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ رات بھر حضرت ابو بکر سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ کرتے، اور ان کی رازداری اور خلوص پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ شیدہ سے پوشیدہ بات بھی بتا دیتے۔ یعنی آپس میں دونوں بہت گہرے دوست تھے اور بہت زیادہ راز و نیاز کرتے تھے۔ ہجرت جیسے اہم معاملے میں رسول اللہ نے حضرت ابو بکر ہی کو شریک کے راز رکھا۔ آپ گوشہ رسول تھے اور آپ سے محبت اور اطاعت کا پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی رازداری کا یہ حال تھا کہ معمولی راز بھی کبھی ظاہر نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کی شادی کا پیغام حضرت ابو بکر کو دیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا، شاید تم کو میری خاموشی ناگوار لگی تھی۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ کے ارادے سے آگاہ تھا اور قبل از وقت اسے ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی کہ حضرت حفصہ کی شادی میں بھی انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ وہ خاموش رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہونے والی ہے۔
لیکن انہوں نے اپنے اس راز کو راز میں ہی رکھا۔ رسول اللہ کے اہل بیت اور متعلقین کا خیال۔ باغ فدق اور مسئلہ خموس کے تنازعات نے رسول اللہ کے رشتہ داروں میں غلط فہمی پھیلا دی تھی، خصوصاً حضرت فاطمہ کو اس بات کا بہت رنج تھا۔ تاہم خلیفہ اول نے ہمیشہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک قائم رکھا اور ان کی وفات کے وقت معافی بھی مانگ لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے کوئی وصیت فرمائی یا جن پر آپ کا خاص کرم رہتا تھا، حضرت ابو بکر نے ہمیشہ ان کی تعظیم کی اور رسول اللہ کی وصیت کا خیال رکھا۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں اکثر حضرت ام ایمن کی ملاقات کے تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو بکر نے بھی سلسلے کو جاری رکھا۔ اس طرح سندر نامی ایک غلام کو رسول اللہ نے آزاد کر کے فرمایا تھا، تیرے حق میں ہر مسلمان کو وصیت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہی ان کا وظیفہ مقرر فرمایا اور زندگی بھر اس کو جاری رکھا۔ لباس اور غذا۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی، عام کپڑے استعمال فرماتے، دسترخوان بھی پرتکلف نہ تھا، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت سارے کھانے ان کے دسترخوان پہ موجود ہوں۔ مکہ کے امیر ترین تاجر تھے حالانکہ، لیکن پھر بھی ان کا دسترخوان جو ہے وہ نہایت سمپل تھا، لیکن اسلام کی اشاعت اور انانت میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا، یعنی کوئی بھی مال جمع کر کے نہیں رکھا بلکہ اس کو خرچ کرتے رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسرت کی وجہ سے کبھی کبھی فاقے بھی کرنا پڑتے۔ رسول اللہ کی زندگی میں سادگی کا جو معیار حضرت ابوبکر نے اپنایا، بعد میں بھی اس پر قائم رہے، بلکہ خلافت کے بعد لباس اور غذا میں حضرت ابوبکر کی سادگی اور بھی بڑھ گئی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی اپنی ساری زندگی کوئی بھی مال جو ہے اس کو جمع کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس کو دیتے رہے، لوگوں کو میں بانٹتے رہے، اور حضرت ابو بکر نے بھی یہی سنت کا جو طریقہ تھا اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھا، اور ان کی لباس اور ان کی جو غذا تھی وہ نہایت سادہ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اتنے بڑے خلیفہ جو ہے وہ اتنا ہی سادگی سے زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے اس طرح۔